My topic today is approach to the promulgation of the Commercial Courts Ordinance and the concept of leave to defend. یہ لا کیوں بنایا گیا؟ مطلب there are civil courts, ordinary courts are working and ان کی موجودگی میں ہمیں ایک نیا کمرشل کورٹ لا کی کس لیے ضرورت پڑی؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اگر اس ملک میں یا کسی بھی ملک میں انویسٹمنٹ لانی ہے، کمرشل ایکٹیویٹی کو جنریٹ کرنا ہے، تو سب سے امپورٹنٹ چیز لا کی سرٹینٹی ہونی چاہیے، اور دوسری چیز کہ کیا جو آپ کے کانٹریکٹس ہیں وہ اسپیڈیلی انفورس ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، یا آئدر وہ انفورس ہوں گے یا اگر وہ بریچ ہوں گے تو کیا تو ان کے اگینسٹ ڈیمیجز مل سکیں گے یا نہیں مل سکیں گے۔ آپ سارے جوڈیشری سے آئے ہیں، آپ نے اسپیسیفک ریلیف کے کیسز روز ہینڈل کرتے ہوں گے۔ اب تک ہمارا کانسیپٹ یہ تھا کہ اسپیسیفک ریلیف صرف اس کیس میں آ سکتا ہے جس کیس میں ڈیمیجز پراپر ریمیڈی نہیں ہے، اور پریزمپشن یہ تھی کہ اموویبل پراپرٹی کے کیسز میں کبھی بھی ڈیمیجز پراپر ریمیڈی نہیں ہوں گے۔ لیکن جب اسپیسیفک ریلیف ایکٹ بنا تھا 1882 کا، شاید 1877 کا، اس وقت شاید یہ کانسیپٹ تھا۔ اب یہ دنیا اس سے اتنی آگے آ چکی ہے کہ اب یہ کانسیپٹس بھی چینج ہو چکے ہیں۔ اب شاید کمرشل ٹرانزیکشن، کمرشل کانٹریکٹ، سیل آف گڈس کا کانٹریکٹ کی بریچ اس سے زیادہ بڑی ڈیمیج کرتی ہے اور irreparable ڈیمیج کرتی ہے جتنا ایک نارمل اموویبل پراپرٹی کی ٹرانزیکشن کرتی ہوگی۔ میں آپ کو ایک سمپل اگزامپل دیتا ہوں۔ ایک پرسن ABC ہے، وہ ایک ٹیکسٹائل مل چلا رہا ہے پاکستان میں، وہ گارمنٹس بناتا ہے، ایکسپورٹ کرتا ہے پاکستان سے باہر۔ اس کی ان پٹ جو ہے یا اس کا را مٹیریل جو ہے یا وہ ہے کاٹن یارن، اس کو وہ ایک اگریمنٹ میں انٹر کرتا ہے ایک آدمی کے ساتھ کہ جی مجھے اتنے یارن سپلائی کر دو، اس ٹائم میں سپلائی کر دو، کیونکہ میں نے XYZ سپلائیز ملک سے باہر ایکسپورٹ کرنی۔ وہ سپلائی ٹائم پہ نہیں آتی، جس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ باہر بھی سپلائیز ٹائم پہ نہیں جاتی، ایکسپورٹس نہیں ہوتی۔ یہ بظاہر تو اسپیسیفک ریلیف کا شاید کیس کہہ کے ڈیمیجز مل جائیں گے اس کو بڑے آرام سے، لیکن یہ ڈیمیجز اس کو کیور نہیں کریں گے، کیونکہ اس نے کھویا کیا ہے، واٹ ہی لاسٹ ان دا پروسیس۔ ہی از ناٹ جسٹ لاسٹ دیٹ منی جو اس کو ملنا تھا یا اس پہ پروفٹ، ہی لاسٹ، کیونکہ ایک بھی دفعہ آپ نے اگر ٹرانزیکشن میں ڈیفالٹ کر دیا تو انٹرنیشنل بائر جو ہوگا وہ آپ سے دوبارہ ڈیل نہیں کرے گا، آپ کی کریڈیبلٹی ختم ہو جائے گی۔ دیٹ از وائی ناؤ سٹنگ ان 21st سینچری یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اموویبل پراپرٹی سے زیادہ وہ کانٹریکٹس صحیح طرح انفورس کیے جائیں جو گڈس اور ٹرانزیکشنز میں ڈیل کرتے ہیں۔ یہ ہماری ڈیمانڈ صرف ہمارے ملک کی ڈیمانڈ نہیں تھی، یہ ہمارے ساتھ ڈیل کرنے والے سارے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کی ڈیمانڈ تھی، اور سارے باہر جو ہمارے سے ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں ہمارے سارے، ان کی بھی یہی ڈیمانڈز تھیں کہ آپ کے ملک کی سب سے بڑی پرابلم کمرشل ٹرانزیکشن، کمرشل کانٹریکٹس کی انفورسبلٹی ہے۔
جو کانٹریکٹ ڈسپیوٹ کی جو ڈیفینیشن ہے. آئی تھنک پرائما فیشائے تو اس میں شامل ہے, آل دو واٹ مطلب یہ لا بننا ہے اور اس میں کچھ سجیشنز ہیں, تو میری سجیشن اس میں یہ ہے اور تھی بھی پہلے بھی کہ جی اس کے دو چیزیں بہت ضروری ہیں جو اس لا کی انفورسبلٹی یا اس لا کا ورکنگ بہت آسان بنا دے گی. وہ یہ کہ ایک تو رائٹنگ کو مینڈیٹری کر دیں, دوسرا رجسٹریشن مینڈیٹری کر دیں. دیر شوڈ بی وہ لیو ٹو ڈیفینڈ پہ کا کام بہت آسان ہو جائے گا اگر آپ نے رائٹنگ اور آپ ایک مطلب پروونس ایک کمرشل رجسٹری بنا دے کہ کمرشل کانٹریکٹ رجسٹری. دنیا میں یہ کمرشل کانٹریکٹ رجسٹریز یا کانٹریکٹ رجسٹری ہیں. ہمارے ہاں ابھی تک رجسٹریشن ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے رجسٹریشن ایکٹ کے ساتھ کچھ خاص قسم کے کانٹریکٹس کی. اگر اس کانٹریکٹس میں بھی یہی شامل کر دیا جائے کہ یہ وہی کانٹریکٹس اس لا کے تحت انفورس ہوں گے جو ون وہ ریٹن ہوں گے, سیکنڈلی وہ رجسٹرڈ ہوں گے. سو آپ لوگوں کا کام اس لحاظ سے آسان ہو جائے گا کہ وہ جو ڈسپیوٹڈ کوشچن ہے اباؤٹ دی ویدر کانٹریکٹ سائن ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا, وہ کافی مسئلے اس لحاظ سے آسان ہو جائیں گے. بٹ فار دا ٹائم بینگ تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ان لائک آربیٹریشن ایکٹ اس میں کوئی پروویژن ہے اس قسم کی کہ جو رائٹنگ کو مسٹ کرتا ہو. ہاں وہ اکانومی بھی ڈاکومنٹڈ ہو جائے گی. وہ بہت اس کے ہمیں یہ بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا, فیڈرل لیول پہ بھی اور پروونشل لیول پہ بھی. اس میں ہمارے ایک کوشچن بہت زیادہ ہے کہ بہت سارے ڈسپیوٹ آپ کے پاس سارے اس قسم کے آئیں کہ جس میں آپ کو سارا اپنی جورسڈکشن ڈٹرمنیشن میں شاید سیریس ایشوز آئیں. مثلا ابھی انشورنس کی بات ہو رہی تھی, کیا انشورنس کانٹریکٹ کمرشل کورٹ سن سکتی ہے؟ یہ ایک سوال ہے, ایک سیریس سوال ہے, کیونکہ کانسٹیٹیوشنلی ان ٹرمز آف انٹری 55 آف دا فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ پروونس جو ہے صرف وہ لاز بنا سکتا ہے, ان کورٹس کے بارے میں لاز بنا سکتا ہے جن کے بارے میں وہ ادروائز بھی لیجسلیٹ کر سکتا ہو. اور کیونکہ انشورنس فیڈرل سبجیکٹ ہے اس لیے اس کے لیے لا کورٹ بھی اور ٹریبیونل بھی فیڈرل لیجسلیچر یا پارلیمنٹ جسے ہم کہتے ہیں وہ بنائے گی. دیکھیں وہ آرٹیکل دیکھیں آپ کو یہ کرتے ہوئے جب آپ اوور رائڈنگ کلوز کرتے ہیں نا, تو اوور رائڈنگ کلوز آپ پروونشل لا کین اونلی اوور رائڈ اے پروونشل لا. It cannot override a federal law because in terms of article 143 اگر دونوں لیجسلیچرز کو بھی یہ پاور حاصل ہو کہ وہ لا بنا سکتی ہیں, کیونکہ تو پھر بھی فیڈرل لا ول پریویل. اینڈ انٹری 55 کے تحت آف فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ powers and jurisdictions of the courts in respect of subjects listed in that list, جس میں بینکنگ بھی ہے, جس میں انشورنس بھی ہے, جس میں اور بھی 4-5 جو کمرشل سبجیکٹس ہیں وہ اس میں آتے ہیں, تو وہ فیڈرل لیجسلیچر کو بنائے گی. سو ان ٹرمز آف آرٹیکل 143 اگر دونوں میں کانفلکٹ ہوگا تو فیڈرل لا ول پریویل, چاہے وہ پہلے کا ہو چاہے وہ بعد کا ہو. ہاں وہ میں یہ بھی بہت آسانی ہے کہ اگر وہ فیڈرل لسٹ کا تو وہ تو آپ کی جورسڈکشن سے ہی باہر ہوگا, چاہے اس کے لیے کورٹ بنی ہے چاہے اس کے لیے کورٹ نہیں بنی, بیکاز وہ آپ کو جورسڈکشن ہی نہیں دی گئی اس کے بارے میں. یہ بیکاز آئی واز انوالوڈ ان ڈرافٹنگ پارٹلی, مطلب ہم جب کمیٹی تھی ایک اس میں جو رائے دے رہے تھے ان میں بھی تھا, تو انیشل ڈرافٹ جو انڈیا سے بورو کیا گیا تھا اس میں بہت سارے سبجیکٹ بینکنگ, میری ٹائم وغیرہ بھی تھے, وہ ہم نے پرپوز کر کے نکلوائے تھے کہ یہ نکال دیں کیونکہ یہ فیڈرل سبجیکٹ ہیں, یہ آپ کی جورسڈکشن میں آپ پروونشل گورنمنٹ یہ ہی نہیں سکتی. تو
یہ وہ تو آپ کے لیے بہت ہے کہ اگر اس سبجیکٹ کے ہیں تو وہ آپ کا جو پرائمریلی ایز فار ایز آئی کنسرنڈ ایز اور یا جیسے میں اس لاء کو پڑھتا ہوں صرف وہ سبجیکٹس کور ہوتے ہیں جو ایسی ٹرانزیکشن مثلا سمپل سیلز آف گڈس کی ٹرانزیکشن ہے بٹوین ٹو کمپنیز یا وہ 4-5-6 لکھی ہوئی ہیں نیچے کنڈیشن بٹوین دس اینڈ دس اینڈ دس اگر وہ ہیں تو وہ ہیں. سیل آف سروسز ہے کیونکہ ایک بہت لمبے عرصے تک ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ سروسز کی سیل بھی کوئی ہوتی ہے لیکن اب سیل میرا خیال ہے سروسز کی سیل شاید کوانٹم وائز سیل آف گڈ سے بھی زیادہ بڑی ہے ہمارے ملک میں. ان رجسٹرڈ کمپنی کا تو کانسیپٹ ہی کوئی نہیں ہے. کمپنی تو انکارپوریٹ ہوگی تو کمپنی بنے گی. دیکھیں وہ تو اس میں نہیں لکھا لیکن اس کے لیے آپ کو پارٹنرشپ ایکٹ کی طرف جانا پڑے گا. نہیں فرم رجسٹرڈ کا ورڈ یوز نہیں ہوا بٹوین رجسٹرڈ کا ورڈ لیکن دیکھیں اس کے یس ہاں وہ آگے فرم کی ڈیفینیشن میں ڈال دیا. سو وہ نہیں دیکھیں فرم آف کمپنی میں آپ کو ایک ڈفرینس ہے. نارملی ان رجسٹرڈ فرمس کے بھی کچھ رائٹس ہیں although because they are not persons, companies are persons by their own right. Unregistered firm persons نہیں ہیں, ان کی liability limited نہیں ہے unless وہ limited liability firm میں ہوں گے. بٹ یہ تو خیر اس میں یہ ایشو پہ جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ وہ کلیریفائی کر ہی دیا انہوں نے. firm has been defined تو it should نہیں ڈرافٹنگ میں بھی نہیں شامل تھی لیکن یہ میری پرپوز ہوگی کہ جب یہ ایکٹ بننے جائے گا کیونکہ یہ ابھی آرڈیننس ہے. ہاں ابھی یہ آرڈیننس ہے اور میرا خیال ہے یہ بیکاز آف سم انٹرنیشنل کمپلشنس ہمیں بہت جلدی میں شاید ڈرافٹ کرنا پڑا ہے مطلب پروونس کو. یہ ابھی بہت سارے ایشوز اٹھیں گے اس لاء کے انٹرپریٹیشن میں بھی لیکن ابھی جب یہ لاء بننے جائے گا جب ایکٹ آف پروونشل اسمبلی بننے جائے گا تو اس وقت بھی اس میں مطلب کچھ عرصے آپ لوگ اس پہ کام بھی کر چکے ہوں گے اس کے بعد اس میں سے بھی کچھ پرابلمز اٹھیں گی بیکاز دیکھیں لاء ایک اسٹیگننٹ چیز تو کوئی ہوتا نہیں. لا اوور اے پیریڈ آف ٹائم ڈیولپ ہوتا ہے. لا اوور اے پیریڈ آف ٹائم اس میں کچھ پرابلمز آتی ہیں. دیٹ از وائی دیر از اے کانسیپٹ آف امینڈمنٹس کے ساتھ ساتھ امینڈمنٹس بھی ہوتی جاتی ہیں. اب جب یہ بننے ابھی اس کی لائف 3 months ہے اس آرڈیننس کی جب اور یہ لیجسلیچر کے پاس جائے گا اور لا بن بھی جائے گا اس میں بھی بہت ساری پرابلمس ہیں جو سالو ہوں گی. مثلا ایک پرائما فیشا ایک چیز میرے ذہن میں آئی تھی کہ یہاں ایپلیٹ پروویژن میں ایک چیز رکھی ہوئی ہے کہ جہاں پہ 2 کے میں ڈفرینس آف اوپینین ہوگا وہاں چیئرمین کا اوپینین ول پریویل. دیٹ از ان مائی ویو از آئی تھنک کانٹ سے کلوزنگ ٹو ریڈیکولس پروویژن. وہ دیکھیں وہ بہت زیادہ اس میں ایک پرابلم آ جائے گی. دیکھیں ایویڈنس کو آپ بالکل ختم نہیں کر سکتے, وہ بہت آپ کم کر سکتے ہو. بینکنگ میں آپ نے نیگلیجیبل کر دیا. لیو گرانٹ نہیں ہوتی, کبھی کبھی لیو گرانٹ ہو جاتی ہے بٹ ہاں 100 میں 100 بھی بہت زیادہ ہے, 1000 میں سے شاید ایک کیس ہے.
مطلب آئی بیسکلی ڈو میجورٹی آف ٹائم بینکنگ کیسز، اس لیے مجھے پتا ہے کہ 1000 میں سے ایک گرانٹ ہو جاتی ہے، گرانٹ ہوتی ہے. لیکن دیکھیں اس میں ایک پرابلم ہے، بعض دفعہ ایک کوئی کانٹریکٹ بڑا سمپل کانٹریکٹ ہو سکتا ہے، بعض کانٹریکٹس بڑے کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں، ان میں ریسیپروکل پرومسز اور وہ ہو گئے، وہاں پہ یہ ڈٹرمن کرنا کہ کس کی فالٹ تھی بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اور بعض اس کے لیے فیکچوئل چیز. مثلا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک کانسیپٹ ہے آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا کنٹریبیوٹری بریچ کا، کہ میں نے اگریمنٹ بریچ کیا، بریچ یس میں نے کیا، لیکن کنٹریبیوٹری بریچ کا کانسیپٹ ہے یہ کہ ڈیفینس ہے کہ میرا بریچ کی وجہ تمہارا فلاں فلاں ایکٹ تھا، وہ فیکچوئل میٹرز آ جاتے ہیں. پھر یہ فیکٹس کانٹریکٹ میں یہ آئی ایکسیپٹ کہ یہاں لیو کا کانسیپٹ تو ہے، لیکن یہ اتنا سمپل اتنا آسان نہیں ہوگا لیو کو ریفیوز کرنا جتنا بینکنگ میں ہوتا ہے. بینکنگ میں ٹرانزیکشن بڑی سمپل سی ہوتی ہے، مطلب اگر آپ کی ڈاکیومنٹری ٹریل پوری ہے تو آپ لیو ریفیوز کر دو گے. یہاں پہ اس سے کمپلیکیٹڈ ہوگا، اسی لیے میں نے میری یہ سجیشن تھی کہ آپ اگر اگریمنٹ کی بیسک چیزوں کو لے آئیں، رجسٹریشن والا لے آئیں، تو ایٹ لیسٹ وہ ڈینائل آف اگریمنٹ والے آپ سے آپ نکل جائیں گے. دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے، وہ ایک پروویژن اس میں بھی ہے، صرف ایک ڈسپیوٹڈ ایک پرائما فیشائے ڈسپیوٹڈ کوسچن کافی نہیں ہے. لیو گرانٹ آپ کب کریں گے اس میں لکھا ہوا ہے، صرف ایک کوسچن آف فیکٹ اور کوسچن آف لا ول ناٹ انٹائٹل اے پرسن ٹو گرانٹ آف لا. The question shall be, one, it should be a substantial question of fact or law, اور دوسرا ایک اور ڈٹرمنیشن، پہلے آپ نے یہ فیکٹ ڈٹرمن کرنے ہیں کہ از اٹ اے سبسٹینشیل کوسچن آف فیکٹ اور لا. نمبر 2 ڈٹرمنیشن آپ کی یہ ہونی ہے کہ کیا ان دو کوسچنز آف فیکٹ اور لا کو ڈٹرمن کرنے کے لیے آپ کو ایویڈنس کی ضرورت ہے یا نہیں. اگر ایک کوسچن چاہے وہ سبسٹینشیل بھی ہو، ایویڈنس ریکوائر نہیں کرتا اور پیورلی لیگل کوسچن ہے، اور وہ آپ بغیر ایویڈنس کے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، تو لیو گرانٹ کی کوئی ضرورت نہیں، آپ اسی میں ڈیسائیڈ کر دیں. اور فار ایگزامپل کل ایک بینکنگ کورٹ نے ایک فیصلہ کیا ہے، وہ بینکنگ کورٹ نے لیو گرانٹ کی آن اے کوسچن آف لمیٹیشن اینڈ سائملٹینیسلی اسی آرڈر کے ذریعے سوٹ بھی ڈسمس کر دیا. رائٹلی سو، بیکاز اس نے کیا یہ کہ جی لیو گرانٹ کر رہا ہوں میں آن اے کوسچن آف لمیٹیشن اینڈ آن دا فیس آف اٹ suit is 7 years time barred، اس لیے I am dismissing it also. So it can do، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایویڈنس کی ضرورت ہی نہیں، آپ اسی وقت ڈیسائیڈ کر دیں کیس، even if it is a question, substantial question. دیکھیں لائر کی طرف سے، لائر تو ہر سب کچھ ہی جنریٹ کر دیں گے لیکن آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ فیکچوئل کو، اور اس میں آپ کو بینکنگ کورٹ سے 2 ایڈیشنل پاورز زیادہ دی ہوئی ہیں while determining the leave application. آپ لوگوں میں سے لا تو ساروں نے پڑھ لیا ہوگا، اس میں 2 پاورز آپ کو ایکسٹرا دی گئی ہیں ڈٹرمنیشن آف لیو کے بارے میں. سیکشن 8 آپ لوگ اگر آپ کے پاس ہیں کسی کے پاس تو آپ دیکھ لیں، اور اس کا سیکشن 5, 6 and 7 پڑھ لیں. یہ اس سے پہلے کسی بینکنگ کورٹس میں بھی نہیں تھا، اور میرا خیال ہے رینٹ ٹرائبیونلز کے کیس میں بھی نہیں ہے یہ پروویژنز آپ کے پاس.
15 دن میں آپ نے آرڈر 10, 11 and 12 کی کارروائیاں کارروائی کرنی ہے اس میں. یہ پاور بینکنگ کورٹ کے پاس نہیں ہے, یہ پاور میرا خیال ہے رینٹ ٹرائیبیونل کے پاس بھی نہیں ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن ایٹ لیسٹ آپ کی ڈٹرمنیشن کے لیے تو یہ ہے نا پروویژن. پھر آپ سب سیکشن 6 میں سی پی سی میں ہے. اب آپ نے مطلب یہ کہ لیکن سی پی سی میں آپ یہ پروویژن کرتے ہیں ایٹ دا ٹائم آف ٹرائل, ساری چیزیں ٹرائل سے پہلے. یہاں آپ نے لیو ڈیسیژن کرتے وقت سے پہلے یہ کرنے. پھر آپ 6 دیکھیں گے تو اس میں بعض آفیشیل ریکارڈ بھی آپ منگا کے دیکھ سکتے ہیں. نہیں وہ بھی ڈیٹ, یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ نے لیو گرانٹے وقت سے پہلے دیکھ لینی ہے. مطلب آپ سمجھتے ہیں اس نے ایک فیکچوئل بات ریز کی ریگارڈنگ سم آفیشیل ریکارڈ, آپ نے آفیشیل ریکارڈ منگا کے دیکھا اور آپ نے کہا نہیں یہ تو بات ہی غلط. اس نے کہا کہ جی یہ ڈاکومنٹ تو فلاں رجسٹرار کے پاس ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, یا فلاں ڈاکومنٹ ہے ہی نہیں. آپ نے منگا کے دیکھا ریکارڈ اور آپ نے کہا کہ نہیں یہ ایگزسٹ کرتا ہے, تمہاری لیو کا گراؤنڈ نہیں بنتی, اٹس ریفیوزڈ. سو یہ کچھ چیزیں ہیں جو اس سے آگے. باقی یس آئی ایگری کہ کمرشل کانٹریکٹس آر ناٹ دیٹ اسٹریٹ فارورڈ لائک بینکنگ ٹرانزیکشن جس میں آپ 100% شیورٹی سے کر سکتے ہو کوئی بھی بات. لیکن اس لا کو ڈیولپ ہوتے ہوتے کچھ ٹائم لگے گا. بینکنگ میں بھی ہم نے بہت کچھ سیکھا اوور اے ٹائم. اگر آپ 1979 کا لا دیکھیں, اس کے بعد ایک ایکسپیریمنٹ ہم نے 84 میں بینکنگ ٹرائیبیونل سے کیا, پھر 97 میں کیا, پھر 2001 تک کیا. ہاں اس میں ہے, اس میں کیونکہ یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہی یہ ہے کہ اگر آپ کانٹریکٹ میں کمرشل کانٹریکٹ میں جیسا میں نے کہا کہ ٹائم از ایسنس, ٹائم سینسٹیو ہوتے ہیں. بیکاز اگر میں آپ سے ٹرانزیکشن کر رہا ہوں تو میں نے آپ سے ٹرانزیکشن کی بیسس پہ آگے بھی کچھ ٹرانزیکشنز کی ہوئی ہیں. اگر آپ نے اپنی ٹرانزیکشن میرے ساتھ پوری نہیں کی وقت پہ تو جو میں نے آگے ٹرانزیکشن کی ہوئی ہیں وہ بھی فیل ہو جائیں گی. اینڈ میں آپ شاید اس سے نکل جائیں لیکن میں نہیں نکل سکوں گا. سر ہمارے یہاں لوگ جب وعدہ کر رہے ہوتے ہیں اس کو پہلے دن ہی پتا ہوتا ہے کہ میں نے اس کو فلفل نہیں کرنا. یہ تو ایشو نہیں سمجھتے, کہتے ہیں بس یہ مہینہ ایک ماہ گزارو. دیکھیں یہ درست بات ہے. دو چیزیں ہماری میں, ایک سوسائٹی میں جنرل جیسے یہ انہوں نے بات کیا, اور دوسرا ہم وکیلوں کی سب سے بڑی بات کہ ہمارا جو 90% کیس ہوتے ہیں نا وہ اسٹے پہ چلتے ہیں. ہم نے انٹرم ریلیف لے لیا, تھینک یو ویری مچ, ہماری فیس حلال ہوگی اینڈ ناؤ کیس کین گو 20. دنیا میں آپ دیکھیں مطلب بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے, وہ کیس کا سود کا نام ہی نہیں ہوتا. وہ تو کہتے ہیں کہ کسی نے اسٹے لگوا دیا, اسٹے رکھوا دیا, اب اسٹے اٹھ گیا تو اب میرا کیا مسئلہ. دے ڈونٹ نو اٹ از میرا ہے. اب میں آپ کو سمپل بتاتا ہوں, ہماری اس کا حل ہے ایک. لٹیگیشن بڑی آسانی سے کم ہو جاتی تھی, کمرشل لٹیگیشن بھی. آپ کاسٹ کا سسٹم پراپرلی انٹروڈیوس کرائیں اس ملک میں. کاسٹ کا سسٹم جو ہے نا, کاسٹ جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ بات. نہیں آپ ڈالتے نہیں ہیں نا. اب مجھے اب دیکھیں نا, میں آپ کو سمپل ایک ٹرانزیکشن بتاتا ہوں. میرا ایک کلائنٹ تھا, قصور اس کا ہی تھا ویسے, اس نے آربیٹریشن میں وہ نہیں کیا. اب دوسری پارٹی باہر کی تھی, اس بیچارے کو گڈس بھی سپلائی نہیں کی وقت پہ, اس کا جو لاس ہو, اس نے آربیٹریشن کلوز انووک کر لی, وہ چلتی رہی. ہم تعاون ہی نہیں کر رہے تھے کہ ہم آرام سے یہاں بیٹھے ہیں, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے, لنڈن میں انٹرنیشنل آربیٹریشن ہو رہی ہے. شکر ہے اب آربیٹریشن کا نظام بھی ہمارا تھوڑا سا یہ فورن آربیٹر ایوارڈ کی وجہ سے ہائی کورٹ میں ہوتا ہے اور ذرا تیز ہو جاتا ہے ریلیٹیولی, اور اس کے جو گراؤنڈز آف چیلنج ہیں وہ اتنے لمیٹڈ ہو گئے ہیں کہ وہ آلموسٹ آپ کی آبجیکشن جو ہیں وہ ڈسمس ہی ہو جاتی ہیں, بیکاز وہ آپ نے لنک کر دیا ود
نیو یارک کنونشن آرٹیکل 5 کے ساتھ دے آر سو لمیٹڈ. خیر ہم نے اس آربیٹریشن پروسیڈنگز کو یہاں پہ ایک سول سوٹ میں چیلنج کر دیا. ظاہر ہے ہمیں اسٹے بھی مل گیا, وہ بیچارہ کہاں اس نے وہ کرنا تھا. اس نے ایک ہمارے کانسیپٹ نہیں ہے, وہاں یورپ وارا میں ایک اینٹی سوٹ بھی ہوتا ہے کہ آپ اینٹی سوٹ انجنکشن لے لیں کہ آپ کا سوٹ پروسیڈ نہیں کرے گا ان اندر کنٹری. اس نے وہاں اینٹی سوٹ فائل کر دیا, اس میں اس کو اسٹے مل گیا. خیر ہم نے یہاں سوٹ ودرا کر لیا. کین یو امیجن ہاؤ مچ کاسٹ ہمیں پڑی اس یہ سارے ڈرامے کی جو ہم نے کیا. $6 لاکھ کے کلیم کے اگینسٹ ہمیں $1,20,000 کی کاسٹ پے کرنی پڑی. مطلب آپ $6 لاکھ کا کلیم دے دیتے, اب ہم $7,20,000 کا کلیم, اور وہ مشین چل رہی ہے. وہ $7,20,000 بنوا لیا ہم نے اپنی ایفیشنسی میں. وہ مطلب بیکاز کلائنٹ کا کوئی نہیں ہوتا, ہم جو مرضی ایڈوائز کریں وہ سوچ رہا ہوتا ہے. جب تک آپ کاسٹ کو اس لیول پہ نہیں لے جائیں گے کہ اگلے کو لٹیگیشن کے لیے جاتے ہوئے ڈر لگے. نہیں وہ دیکھیں ہمارا مسئلہ ہے, جب تک ہم اپنے آربیٹریشن سسٹم کو اس لیول پہ یا آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کو اس لیول پہ نہیں لے کر آئیں گے جس لیول پہ دنیا بھر میں ہے. دیکھیں دنیا بھر میں آج آپ نے فائل کیا ہے, 1 سال کا ٹائم ہوتا ہے, لیکن 1 سال بعد وہ ہو جاتا ہے. اینڈ 99 اور اس کے کاسٹ اتنی ایکسپینسو ہوتی ہیں کہ ایک پارٹی جو پارٹی سمجھتی ہے کہ الٹیمیٹلی میں نے ہارنا ہے وہ آرام سے سرنڈر کر دیتی. آپ اپنے ملک میں ہی دیکھ لیں نا, نیشنل لیول پہ ہی دیکھ لیں. آپ کے خلاف جو ایوارڈز ہیں جنہیں ہم نے بڑے آرام سے اگنور کر دیا ہوا تھا کہ اس میں تو کچھ ہوتا نہیں, ریکارڈک ہے یا پاور ہے, ہم نے کیا ہے $6 بلین کے کاسٹ لگوا لی ہے اپنے ملک میں. ہم وہ PIA والا کیس ضرور جیت گئے لیکن ایوارڈ وہیں کا وہیں کھڑا ہے. وہ بھی کیس اس لیے ہم جیت گئے کہ انہوں نے کہا کہ جی PIA اینڈ گورنمنٹ آف پاکستان آر 2 separate entities, you cannot go after PIA for that purpose. لیکن that's another thing. This is one award. آپ نے کانسٹنٹلی ایوارڈ لے کے, ابھی ہائی کورٹ میں ہی آپ کے میرے خیال ہے 6 یا 7 ایوارڈ فار انفورسمنٹ پڑے ہوئے ہیں یہاں پہ, اور وہ بھی کیونکہ اب وہ بھی جلدی فیصلے ہو جاتے ہیں اس لیے وہ پرابلم نہیں ہوتی. اس لیے انلیس آپ آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن سسٹم کو اتنا ڈیولپ کر دیں گے کہ وہ, اور لٹیگیشن اتنی مہنگی کر دیں گے کہ آپ کو سوچنا پڑے, تو اب وہی بات ہے کہ آپ اپنے ہر کانٹریکٹ کو رجسٹر کروائیں. اورل کا کانسیپٹ ختم ہو جانا چاہیے آپ کی اس سے, چاہے وہ اموویبل پراپرٹی ہو چاہے وہ موویبل پراپرٹی ہو. یہ کانسیپٹ ختم ہونا چاہیے کہ آپ کی اورل ٹرانزیکشن ہو سکتی ہے. اورل ٹرانزیکشن کو آئی ول گو اسٹیپ اہیڈ, میں تو کہوں گا کہ اورل ٹرانزیکشن کو کرمنل اوفینس بنانا چاہیے. نہیں لٹیگیشن, دیکھیں لٹیگیشن دنیا میں ہر جگہ ہے, لیکن لٹیگیشن جو کرنے جاتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرا ایٹ لیسٹ 50% سے زیادہ چانس ہے جو میں جا رہا ہوں, اور میں کاسٹ بیئر کر سکتا ہوں. آپ کمپنیز کو باہر US وارا میں سو کریں, یہ لگے نا ہماری غلطی ہے, تو سیکنڈ ڈے وہ آپ کے ساتھ آ کے کہیں گے کہ جی لینا کیا بتاؤ, اور خدا حافظ پکڑو اور لے کے چلے جاؤ. جو لٹیگیشن چلتی ہے وہ وہی ہوتی ہے جس میں دونوں پارٹیز بڑی فرم ہوتی ہیں کہ جی ہمارے جیتنے کا چانس ہے, یا 50-50 چانس ہوتا ہے. لیکن ہمارے تو دیکھیں آپ لوگوں کی کورٹس تو چھوڑ ہی دیں نا, اب یہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں ان کی پینڈنسی دیکھ لیں.
Supreme Court has a pendency of 42,000 cases at this time. जून का महीना, यूनाइटेड स्टेट सुप्रीम कोर्ट will have a pendency after June of 0. They hear 72 cases in a year. We hear 72 cases in a day, if not more. सिस्टम नहीं, एक उन्होंने सिस्टम में आसानियां भी बहुत कर ली हैं. लंबी लंबी जजमेंट्स, हेयरिंग्स ख़त्म कर दी गई हैं. मोस्ट ऑफ द केसेस आर डिसाइडेड ऑन रिटन आर्ग्यूमेंट्स. यूएस सुप्रीम कोर्ट में हर साल 7,200 से ऊपर केस फाइल होता है. सुनते कितने हैं? 72. और डिस्पोजल क्या होता है? वो उन जो अपील होती है उसको वो सरशरारी कहते हैं, कि एप्लीकेशन फॉर सरशरारी, लीव टू अपील जो है. लीव, जब सरशरारी ग्रांटेड का मतलब होता है कि ये केस सुप्रीम कोर्ट वर्बली सुनेगी, मतलब ओरल आर्ग्यूमेंट. ओरल आर्ग्यूमेंट्स का मतलब है 15 मिनट तुम्हारे, 15 मिनट मेरे, इससे ज्यादा नहीं. जब 14वें मिनट में पहुंचता है तो रेड लाइट जल जाती है कि 1 मिनट रह गया. और मिड सेंटेंस में भी आपको छोड़ना पड़ता है. खैर, वो ये अपनी जगह. अक्सर केसेस ये होते हैं, सरशरारी डिनाइड 2 लफ्ज, उसके नीचे 400 केसों की लिस्ट, फारिग, नो रीजन. फिर ये कि लेकिन खैर आप देखें ना, आपके मुल्क में सुप्रीम कोर्ट में 42 है. आप लोगों का तो मतलब रहम आता है कि मुझे कि ये कोर्ट्स किस तरह. नहीं, जज को तो आई एम सॉरी टू से हम लोगों ने नहीं, वकीलों ने नहीं असर्ट करने के काबिल छोड़ा. आप हमारे खिलाफ फैसला करके देखें आपके साथ होता कि आपको पता है खुद. और कसूर, मतलब मैं मानता हूं, मैं बहुत अरसे से ये बात कह रहा हूं कि कसूर हमारा ये है कि, और हुकूमत का भी कसूर ये है कि आपने वकीलों की रेगुलेशन, ये ऑफ द टॉपिक है बट वकीलों की रेगुलेशन वकीलों को दी हुई है. वकीलों की रेगुलेशन अगर आप दुनिया भर में, बल्कि पाकिस्तान में भी, सवाए इस प्रोफेशन के, आप मुझे बताएं कौन से बिजनेस, कौन से प्रोफेशन की रेगुलेशन उस प्रोफेशन के हाथ में ही होती है. ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है. इसे कमर्शियल टर्म्स में रेगुलेटरी कैप्चर भी कहा जाता है कि जहां रेगुलेटर को रेगुलेट होने वाले ने कैप्चर कर लिया हो. तो हम कैप्चर किया हुआ है हमने, और आप हमारे खिलाफ फैसला नहीं कर सकते. आप वकील को कुछ कह नहीं सकते. कॉस्ट डाल देंगे तो हड़तालें, और आपका ट्रांसफर हो जाएगा, वकील वहीं का वहीं रह जाएगा. आप नहीं, आपको देखें, ये एक लॉ है, आपको 10 लॉज और इस किस्म के बनाने पड़ेंगे. आपको लॉयर प्रोफेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, उनको एक कोई तमीज़ के दायरे में लाना चाहिए. सॉरी, मैं अपने ही प्रोफेशन के बारे में कह रहा हूँ, लेकिन तमीज़ के दायरे में लाना पड़ेगा. जज, जब मैं आया था 94 में, उस वक्त हालात ये नहीं थे. ये हमारी एक जो लॉयर्स मूवमेंट थे उसके तोहफे में से बहुत सारे तोहफा ये भी है. ये हालात नहीं थे. सिविल जज हो या कोई भी जज हो, मेरे व्यू में जज इज अ जज. जब मैं उसकी कोर्ट में खड़ा हूं तो मेरे लिए वो सुप्रीम कोर्ट के जज में और सिविल कोर्ट के जज में या इवन एक मैजिस्ट्रेट में कोई फर्क नहीं. मुझे उतना ही रिस्पेक्टफुल उस मैजिस्ट्रेट के साथ होना है जितना रिस्पेक्टफुल मैं सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ होता हूं. नहीं, वो बात ये है ना कि असल में वो हर साल हम जाके वोट भी तो नहीं दे आते हैं ना.
ووٹ دیتے وقت آپ یہ سوچ لے ہو کہ میں نے یہ آدمی میری برادری کا ہے, یہ آدمی میرا رشتہ دار ہے, یہ آدمی میرے پاس 6 دفعہ آیا, وہ دوسرا 1 دفعہ بھی نہیں آیا, چاہے وہ دوسرا بیچارہ جتنا مرضی کمپیٹنٹ ہو. آپ کیوں میرا منہ کھلوانا چاہتی ہوں؟ یس ہو جاتا اگر اس سے اوپر والی کورٹ بھی اتنا ہی سوچتی. میں سوری سپریم کورٹ کے بارے میں یہ ورڈز کہہ رہا ہوں, لیکن اوپر والی کورٹ بھی اسی طرح سوچتی. یہ آ گیا تھا وقت, ہمارے پاس وہ وقت ایسا نہیں. جوڈیشری نے تو دیکھیں نا, جوڈیشری نے کیا کر دیا؟ جوڈیشری کو آپ دے کیا رہے ہو؟